تمام عالم اسلام کو حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ 5 محرم الحرام کو عالم اسلام کے لوگ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا عرس پاک بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ مناتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اللہ کے وہ مقدس ولی ہیں کہ آپ خود بھی بعمل تھے۔ آپ نے خود دنیا سنیت کو روحانیت سے سرفراز فرمایا اور آپ کے خلفاء کا بھی یہی عالم رہا۔ مشہور خلفاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت صابر پاک علیہ رحمہ سے کون واقف نہیں ہے۔ آپ کے فیضان کرم سے پوری دنیا جو ہے مستفیض ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا عرس پاک ہے۔ آپ کی بارگاہ میں چند ضروری واقعات اور عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں اور شیئر کریں۔ شرف بیت کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور یقیناً جو باادب لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو ہی روحانیت سے جو ہے سرفراز فرماتا ہے۔ دوران طالب علمی میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسجد میں تشریف لے جاتے اور قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے اسباق یاد کرتے۔ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں جلوہ گر ہوئے اور اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حسب عادت مطالعہ میں مصروف تھے۔ ایک خوشگوار احساس نے آپ کو نظر اٹھانے پر مجبور کیا۔ نظر اٹھنے کی دیر تھی کہ ایک ولی کامل کے روشن اور نورانی چہرے کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگیں۔ چنانچہ بے ساختہ احترام میں کھڑے ہوئے اور قریب آ کر 2 زانو بیٹھ گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے تحیۃ المسجد سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا، فقہ کی کتاب النافع۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کتاب سے نفع ہوگا؟ عرض کی، حضور نفع تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ادب ہے۔ حضور نفع تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ جواب سن کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے آپ کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے روانہ ہوئے تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے خوب علم دین حاصل کرو، پھر میرے پاس دہلی آنا، کیونکہ بے علم زاہد شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ میں ان تمام خانقاہوں کے سجادگان اور خدام سے گزارش کروں گا کہ بزرگان دین کے اس قول پر عمل کریں، خاص طور سے بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ علم پہلے حاصل کرو۔ جو لوگ بے علم والے ہوتے ہیں شیطان ان کے ساتھ کھلواڑ کرتا۔ آج دیکھ لیجیے خانقاہوں میں جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، خادموں کا عالم یہ ہے کہ ان کے چہرے سے نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمان ہیں۔ صرف ٹوپی لگا لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ کتنے غیر مسلم جو ہے جب سیاست کا معاملہ آتا ہے تو ٹوپی لگا کے مسلمانوں کی بستیوں میں جاتے ہیں ووٹ مانگنے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود بھی علم حاصل کریں، اپنی نسلوں کو علم حاصل کرائیں۔ آج آپ صاحب سجادہ ہیں، آپ کے بچے بچپن ہی سے جو ہے وہ ہاتھ چمبانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کو ہم نے اتنا بڑھاوا دے رکھا ہے کہ وہ مدرسے میں جانے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ سوچتے میں اتنے بڑے پیر کا بیٹا اور میں مدرسے جاؤں، میں مولویوں کے پاس تعلیم حاصل کروں۔ ارے تم اپنے بچوں کو علماء کے پاس بھیجو، مشائخ کی بارگاہ میں بھیجو تاکہ وہ روحانیت سے سرفراز ہوں۔ ہوتا کیا ہے، آپ نے اپنے زندگی میں ہی اس کو اپنا سجادہ بنا دیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ یہ حضرت غریب نواز علیہ رحمہ کے سجادہ تھے۔ غریب نواز نے اپنے بیٹوں کو اپنا سجادہ نہیں بنایا، حالانکہ آپ کے بیٹے اس لائق تھے، لیکن آپ کی نظر میں اگر کسی کو
سجادگی کا آپ کسی کا حق اگر سمجھتے تھے تو وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ۔ آج تو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا ہوگا سجادہ، چاہے اس کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، جسے خود کچھ نہ آتا ہو، جو دین سے کورا ہو، شریعت و طریقت سے کورا ہو، وہ اپنے مریدین، اپنے والدین کے مریدین، اپنے والد کے مریدین کو کیا بخش پائے گا جسے خود طریقہ نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ پیرا مریدی کو تماشا نہ بنائے، جو اس کے اہل ہوں ان کو ہی خلافت دی جائے اور ان کو ہی اپنا سجادہ بنایا جائے۔ یہ بزرگان دین کے آداب میں سے شامل ہے۔ اور آپ نے جو چند باتیں اپنے مریدین کے لیے خاص فرمائی ہیں، خاص طور سے حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر اکابرین ہیں، اور ایک بڑا نفیس واقعہ ہے بزرگان دین کی دستبوسی کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ ایک مرتبہ دوران بیان حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت سارے گناہگار قیامت کے دن بزرگان دین کی دستبوسی کی برکت سے بخش دیے جائیں گے اور دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا، دنیا کا ہر معاملہ اچھا اور برا میرے آگے رکھ دیا گیا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حکم ہوا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اس حکم پر عمل ہونے ہی والا تھا، فرمایا ہونے ہی والا تھا کہ فرمان ہوا، ٹھہرو، ایک دفعہ جامع دمشق میں حضرت خواجہ سید شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو چوما تھا۔ اس دستبوسی کی برکت سے ہم نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ بزرگان دین کی بارگاہ کا فیض ہے۔ ان کی بارگاہ میں جائیں تو ادب سے جائیں، ان کی بارگاہ میں جائیں تو سر جھکا کے نظریں نیچی کر کے جائیں، موقع ملے تو دستبوسی کیجئے، ان کے جو فرامین ہیں، ان کے جو ملفوظات ہیں اس پر آپ عمل کیجئے۔ جب تک ہم اپنے بزرگان دین کے ملفوظات پر عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آج خانقاہوں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، نہ حلقہ ذکر ہوتا ہے، نہ مریدین کی تربیت کی جاتی ہے، نہ تصوف کی باتیں کی جاتی ہیں، غیر شرعی کاموں میں زیادہ تر ملوث ہے۔ خدام کا عالم یہ ہے کہ لال پیلا چولا پہن لیا، مریدین کے ساتھ اور زائرین کے ساتھ جو لوٹا ماری چل رہی ہے، اس سے بچیے۔ خانقاہوں کی جو کمیٹیاں ہیں، خانقاہوں کے جو سجادگان ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی خانقاہوں کے نظام کو اچھا کیجیے۔ غیر لوگ کیا تاثرات لے کے جاتے ہیں، جبراً جو ہے صاحب ان کے سر پہ چادر جو ہے تھوپ دی جاتی ہے، پھر ان سے جبراً پیسہ وصول کیا جاتا ہے، اور کئی خادم گھیر لیتے ہیں اس کو۔ کیسے حالات آپ نے بنا دیے ہیں۔ یہ کمائی کے اڈے مزارات ہیں۔ مزارات تو روحانیت کے مراکز ہیں ہمارے، ان کی بارگاہ میں جب ہم جائیں تو دلی سکون ملے۔ وہاں کی جو لوازمات ہیں تو وہ تو چونکہ جو زائرین جاتے ہیں وہ سب دیکھتے ہیں کہ ہاں خانقاہ کے یہ معاملات ہیں، اتنے اخراجات ہیں، تو وہ خود بخود تعاون پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن اصول پر حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت فرمائی، نیز آپ جن باتوں کے مستقل ہدایت فرماتے رہتے تھے، اجمالاً یہ درج ذیل ہیں، سماعت کر لیں۔ اخلاقی تعلیم، اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، جس کا حق ہو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، دل کا زنگ دور کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوہے کی طرح دل کو بھی جنگ لگ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ آج ان چیزوں سے کورے ہیں صاحب۔ ہر قسم کے درویش کو اپنے پاس آنے دینا چاہیے، ہر شخص سے خلوص اور ہمدردی کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم تو صاحب اپنے شہر سے دھکا کھاتے ہوئے اپنے شیخ سے ملنے گئے، لیکن ہمیں وہاں دھکا دیا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب ابھی میاں سو رہے ہیں، ابھی حضرت سو رہے ہیں۔ جو VIP لوگ ہیں ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے۔ یہ سوتیلا برتاؤ خدام کرتے ہیں۔ پیران اکرام سے گزارش ہے کہ اپنے خادموں کو اپنی سجادگی کا تاج نہ دیں۔ خادم ہوتا ہے،
اور سختی کے ساتھ کہیں کہ خبردار ہمارے جو زائرین ہیں مریدین ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی سخت کلامی نہ کرے، ان کی مہمان نوازی میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے۔ جس انسان کا دل کینہ بغض عداوت سے پاک نہیں وہ معرفت کی راہ میں ناکام رہے گا۔ اور دیکھ لیجئے کینہ ہی بھرا ہوا ہے، اس خانقاہ کی برائی اس خانقاہ کی برائی، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جنگیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہدایت فرمائے۔ انسان کو کسی صورت میں بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ روزہ انتہائی مؤثر عبادت ہے، نماز نوافل وغیرہ آدھا راستہ ہے، اور روزہ رکھنا دوسرا آدھا اور روزہ رکھنا دوسرا آدھا۔ تہجد کی نماز مؤثر ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت آبدیدہ یعنی خوف خدا سے آنسو بہانے اور راحت دل کی دعا کرنی چاہیے۔ جس آنکھ میں آنسو اور درد دل نہیں وہ محبت الہی کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ سورہ یوسف پڑھنے سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تنظیمی ہدایت کے مطابق آپ کے جو اقوال ہیں وہ آپ سماعت کریں۔ خلافت اس شخص کو دینی چاہیے جو علم، عقل اور عشق تینوں کا حامل ہو۔ خلافت کس کو دینا چاہیے؟ جو علم، عقل اور عشق تینوں کا حامل ہو۔ آپ کے پاس علم ہے اور عقل نہیں اور عشق نہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف عشق ہے، علم نہیں، تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خلافت ناموں پر لکھنے والوں کے دستخط ہونے چاہیے تاکہ خود غرض لوگ خلافت نامے وضع کر کے عوام کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ کئی خانقاہوں سے شکایتیں ملی ہیں کہ خلافت نامے جو ہوتے ہیں تو اس پر خدام پیسہ لے دے کر خلافت دیتے ہیں اور سائن جو ہے وہ صاحب سجادہ کے کر دیتے ہیں، فرضی سائن۔ تو صاحب سجادہ کو چاہیے کہ خلافت کو کاروبار نہ بنائے بلکہ جو اس کا اہل ہو اس کو ہی خلافت دی جائے۔ خلافت اصل وہ ہے جو روحانی اشارے پر دی جاتی ہے۔ دیکھیے بنیادی نقطہ، خلافت جو ہے وہ کسی کے دباؤ میں یا کسی کی سفارش پر نہیں بلکہ روحانیت ہوتی ہے اور اشارہ ہوتا ہے بزرگان دین کی طرف سے، تب جا کے خلافت دی جاتی ہے۔ سلاطین و عمرا سے دور رہنا روحانی سعادت کے لیے ضروری ہے، یہ بھی بہت بنیادی چیز ہے۔ ہم لوگ بڑے بڑے سیٹوں کے ہاں ٹھہرتے ہیں، بڑے بڑے پیسوں والوں کے ہاں ہمارا قیام ہوتا ہے، انہی کے ہاں ہم اپنی تاریخیں دیتے ہیں ملاقات کے لیے، وہاں جانے کے لیے۔ غریب بیچارہ کھڑا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ میاں ہم پہ کرم فرمائیں تو ہماری جھوپڑی میں تشریف لے کے جائیں۔ تو لہذا غریبوں کو دل سے جب آپ لگائیں گے تو اللہ آپ سے اس قدر خوش ہوگا کہ آپ کی روحانیت میں چار چاند لگ جائیں گے۔ پروردگار ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شخص عمرہ اور شہدادوں سے تعلقات کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اجمالی طور پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات آپ کو بتائے گئے ہیں۔ آج چونکہ آپ کا عرس پاک ہے، دل کی گہرائیوں سے بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، فاتح خوانی کریں، ایصال ثواب پیش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں بابا فرید الدین گنج شکر کا وسیلہ پیش کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اور خاص طور سے اپنے عمل کے لیے۔ آج بے عملی ہمیں بہت پائی جاتی ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں اس قدر پھنس گئے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں جب بھی جائیں، ادب کے دائرے میں جائیں، جس مزار پہ جائیں ادب کے دائرے میں جائیں، آپ شکل و صورت سے مسلمان دکھیں، لوگ کہیں کہ ہاں یہ قافلہ، یہ لوگ، یہ بسیں، یہ گاڑیاں جو ہیں فلاں بزرگ کے عرس میں جا رہی ہیں، کس قدر مہذب اور باادب لوگ ہیں یہ لوگ۔ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں، چوراہوں پر، گلیوں پر، ہوٹلوں پہ جو شور شرابہ لوگ کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ صابر پاک میں، غریب نواز میں، پکنک کرتے ہوئے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ اسلامک لباس ہے، نہ کھانا کھانے کا شعور ہے آپ کو۔ وہاں جاتے ہیں صرف فوٹو تصویر کسی، ٹھیک ہے یادگار کے طور پر آپ لے رہے ہیں، لیکن آپ بزرگان دین کے آستانے پر کس لیے جا رہے ہیں؟ روحانیت کے لیے، ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے۔
آپ بڑے بڑے ہوٹل لیتے ہیں، اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھانا بے شک کیجئے، لیکن جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ بزرگان دین کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنا ہے۔ تو لہذا ان کے آستانوں پر جب جایا کریں تو نمازوں کا اہتمام کیا کریں، اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، درود پاک کا ورد کیا کریں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان بزرگ کا، صاحب مزار کا وسیلہ پیش کریں گے تو آپ کی حاضری بھی قبول ہوگی اور آپ باادب حاضرین میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اور جو خواتین کا دورہ ہے، آج خدام اور صاحب سجادہ تو کوئی سختی کر ہی نہیں رہے۔ عورتیں ویسے تو پردے میں رہیں گی اپنے گھروں پر، لیکن جب مزار پہ جاتی ہیں تو نقاب اٹھا کے بیگ میں رکھ دیا۔ پوری خانقاہ، پورا شہر جہاں جہاں جاتے ہیں، ساری مارکیٹ کی خریداری ایسے ہی کی جاتی ہے۔ تو لہذا میں خدام سے بھی گزارش کروں گا، صاحب سجادگان سے بھی گزارش کروں گا کہ عورتوں پر پابندی لگائی جائے۔ جو بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس سے آپ کی خانقاہ پہ برا اثر پڑے گا، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چیز پر کنٹرول کریں۔ پروردگار آج حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ کا عرص پاک ہے، ہم سب کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کرم سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔